नाजरीन आदाब, पेश खिदमत है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवारुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। श्रीनगर में हाल ही में G20 सयाहती वर्किंग ग्रुप मीटिंग के इनेकाद के बाद गैर मुल्की सयाहों की आमद में नुमाया इजाफा दर्ज। जम्मू कश्मीर में बेज़मीन लोगों को 5 मरला रुकबा अराजी अलाट किया जाएगा। LG मनोज सिन्हा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में अपने वज़ीरों की कौंसिल की मीटिंग की कर रहे हैं सदारत। मीटिंग में 2024 लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी की हिकमत अमली पर होगा तबादला ख्याल। मुल्क में यकसां सिविल कोड के निफाज के सिलसिले में अमले, अवामी शिकायत और कानून इंसाफ से मुतल्लिक पार्लिमानी कायमा कमेटी की मीटिंग। और सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा पहलगाम और बालतल के दोनों रास्तों से खुश असलूबी के साथ जारी। आज शाम 5 बजे तक 15,963 यात्रियों ने पवित्र गुफा में किया शिवलिंगम का दर्शन। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि श्रीनगर में हाल ही में G20 सयाहती वर्किंग ग्रुप मीटिंग के इनेकाद के बाद गैर मुल्की सयाहों की आमद में नुमाया इजाफा दर्ज किया गया है और आने वाले महीनों में इसमें मजीद इजाफा होने की उम्मीद है। आज राजभवन श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए LG ने कहा कि G20 मीटिंग का कामयाब इनेकाद जम्मू कश्मीर में सयाहती शोबे के लिए एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि G20 मीटिंग के शुरका यहां से अपने मुतल्लिका मुल्कों के लिए एक अच्छा पैगाम लेकर वापस चले गए। उन्होंने कहा कि रवां साल के पहले 6 महीनों में एक तवील वक्फे के बाद 15,000 गैर मुल्की सयाहों की आमद का इंदराज हुआ है। मनोज सिन्हा ने कहा कि श्रीनगर तेजी से बैनुल अक़वामी सरगर्मियों के मरकज के तौर पर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने PM आवास योजना का ऐलान किया था और जम्मू कश्मीर इस मामले में पीछे नहीं रह सकता है। उन्होंने कहा कि इंतजामी कौंसिल ने 21 जून को इस ज़िमन में एक मीटिंग में तबादला ख्याल करने के बाद इस तजवीज़ को मंजूरी दी कि बेज़मीन लोगों को 5 मरला रुकबे अराजी अलॉट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा अलॉटमेंट जो सिर्फ मुस्तकिल वेटिंग लिस्ट 2018-19 में रह गए किस्म तक ही महदूद था, अब इसकी तौसी बाद में 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के अगले मरहले के आगाज के वक्त बेज़मीन मुस्तकीन के ऐसे ही जुमरों तक की जाएगी। LG ने कहा कि ये जम्मू कश्मीर के लिए एक तारीखी दिन है और हजारों बेज़मीन कुंभों के लिए एक नई शुरुआत है। उन्होंने कहा कि ये तारीखी फैसला तमाम शहरियों के लिए समाजी इंसाफ, मसावात, विकार और यकसा मौके की खातिर इंतजामी कोशिशों में एक सुनहरी बाब साबित होगा। LG ने मजीद कहा कि इस अहम फैसले से बेज़मीन गरीब लोग न सिर्फ कता अराजी के मालिक बन जाएंगे और इस पर मकान तामीर कर सकेंगे, बल्कि ये उन्हें रोजी रोटी का जरिया भी फराहम करेगा और उनके मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाएगा। मनोज सिन्हा ने कहा कि सरकार मजमूई तरक्की के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में अपने वज़ीरों की कौंसिल की मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक उम्मीद है कि ये मीटिंग कौमी राजधानी के प्रगति मैदान ही में तामीर किए गए कन्वेंशन सेंटर में मुनक्किद की जाएगी। इस मरकज़ में सितंबर में G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जाएगा। ये वज़ीरों की मरकज़ी कौंसिल की दूसरी मीटिंग होगी। मरकज़ी बजट पेश होने से कबल गुज़श्ता जनवरी में वज़ीर आज़म ने इस तरह की मीटिंग की थी। ये मीटिंग 2024 में लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल करने के लिए गुज़श्ता बुध के रोज़ वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर मुनक्किदा BJP के सीनियर लीडरों की मीटिंग के बाद तलब की गई है। इस मीटिंग में वज़ीर दाखिला अमित शाह, BJP के सदर JP नड्डा और पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की थी। अमले, अवामी शिकायत और कानून इंसाफ से मुतल्लिक पार्लिमानी कायमा कमेटी ने यकसां सिविल कोड UCC के बारे में आज नई दिल्ली में एक मीटिंग मुनक्किद की। कमेटी की सदारत BJP लीडर और राज्यसभा के मेंबर सुशील मोदी ने की। कमेटी ने मीटिंग के दौरान इस मामले में मुतल्लिका फरीकों के नजरियात हासिल किए। सुशील मोदी ने बताया कि कमेटी की मीटिंग गैर सियासी है क्योंकि कमेटी में सभी सियासी पार्टियों के अरकान शामिल हैं। UCC ने शहरियों के ऐसे ज़ाती कवानीन तश्कील देने और इन पर अमल करने की तजवीज़ पेश की थी जिनका इतलाक़ शहरियों के मजहब, जिन्स, सिन्फ और ज़ाती जिनसी तरजीह से कता नज़र मसावियाना तौर पर होगा। फ़िलहाल मुख्तलिफ बरादरियों की ज़ाती कवानीन उनकी मजहबी किताबों के मुताबिक लागू होते हैं।
پچھلے ماہ کی 14 تاریخ کو بھارت کے لا کمیشن نے UCC کا جائزہ لینے کے لیے عوام اور تسلیم شدہ مذہبی تنظیموں کے نظریات اور خیالات طلب کیے تھے۔ لوگ اس ماہ کی 14 تاریخ تک اس سلسلے میں اپنے خیالات بھیج سکتے ہیں۔ اس دوران مرکزی وزیر پیوش گوئل نے اعتماد ظاہر کیا ہے کہ بہت سی پارٹیاں یکساں سول کوڈ پر BJP کا ساتھ دیں گی۔ یکساں سول کوڈ بھارتی آئین کی دفعہ 44 کے تحت آتا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ملک اپنے تمام شہریوں کے لیے ایک یکساں سول کوڈ لانے کی کوشش کرے گا۔ اس ضابطے میں بھارت کے لیے ایک قانون تشکیل دینے کے لیے کہا گیا ہے جو شادی، بیاہ، طلاق، وراثت اور گود لینے جیسے معاملات میں سبھی مذہبی برادریوں پر یکساں نافذ ہوگا۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا پہلگام اور بالتل کے دونوں راستوں سے خوش اسلوبی کے ساتھ جاری ہے۔ آج شام 5 بجے تک 15,963 یاتریوں نے پوتر گفا میں شیو لنگم کے درشن کیے۔ اس طرح پچھلے 3 روز کے دوران اب تک کل 34,389 یاتریوں نے پوتر گفا میں حاضری دے کر شیو لنگم کے درشن کیے ہیں۔ اس دوران آج صبح سویرے ننون، پہلگام اور بالتل کے بنیادی کیمپوں سے یاتریوں کا تیسرا جتھا پوتر گفا کی جانب روانہ ہوا۔ اطلاع کے مطابق بالتل راستے سے روانہ ہونے والے یاتری آج شام درشن کے لیے پوتر گفا پہنچ گئے ہیں، جبکہ ننون بنیادی کیمپ سے روانہ ہونے والے یاتریوں کے چندنواڑی اور شیش ناگ ٹرانزٹ کیمپوں پر پہنچنے کی اطلاع ہے۔ دریں اثنا جموں کے بھگوتی نگر میں قائم یاترا کے بنیادی کیمپ سے آج 223 گاڑیوں میں 4,758 یاتریوں کا ایک اور جتھا وادی کی اور روانہ ہوا۔ ان میں سے 1,728 یاتری بالتل اور 3,030 یاتری پہلگام راستے سے پوتر گفا کی طرف جائیں گے۔ اس دوران سالانہ امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں چھڑی مبارک آج بھومی پوجن کے لیے بنیادی کیمپ پہلگام میں گوری شنکر مندر پہنچ گئی۔ دشنامی اکھاڑا کے مہنت دپندر گیری سادھوؤں کی ایک جتھے کے ساتھ پہلگام پہنچ گیا، جہاں انہوں نے کئی گھنٹوں تک جاری پوجا کی نگرانی کی۔ چھڑی مبارک کا ضلع انتظامیہ، پولیس اور مقامی لوگوں نے والہانہ استقبال کیا۔ اس سے پہلے چھڑی مبارک کا سوریہ مندر مٹن پہنچنے پر بھی گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ مندر میں خصوصی پوجا کی گئی۔ اس موقع پر ہمارے نمائندے سے بات کرتے ہوئے مہنت گیری نے کہا کہ مقامی لوگوں نے کامیاب یاترا کے لیے ہمیشہ اپنا تعاون اور اشتراک پیش کیا ہے۔ چھڑی مبارک کو آج صبح سخت حفاظتی بندوبست کے تحت دشنامی اکھاڑا سری نگر سے مہنت دپندر گیری کی قیادت میں روانہ کیا گیا تھا۔ اس موقع پر سادھوؤں کی ایک بڑی تعداد بھی چھڑی مبارک کے ساتھ تھی۔ چھڑی مبارک آج شام دشنامی اکھاڑا سری نگر واپس پہنچ رہی ہے۔ بالتل بنیادی کیمپ میں 70 بستروں والا DRDO ہسپتال پوری طرح کام کر رہا ہے۔ یہ ہسپتال معیاری طبی خدمات کے لیے جدید ساز و سامان سے لیس ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت کے امداد سے قائم کیے گئے اس ہسپتال میں ایکس رے، جنرل وارڈ، OPD، ICU، فارمیسی، لیبارٹری اور الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات دستیاب ہیں۔ یاتری اس ہسپتال کے قیام اور اس میں دستیاب طبی نگہداشت کی سہولیت پر کافی خوش ہیں۔ میں اپنے بچے کو ہاسپٹل لے کر آئی تھی کیونکہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ صبح سے اس کو وامٹنگ اور لوز موشنز ہو رہے تھے۔ یہاں پر ہاسپٹل میں وزٹ کیا تو ڈاکٹرز نے اچھا کوآپریٹ کیا۔ اس کے علاوہ میڈیسن بھی بہت ایزیلی اویلیبل ہو گئی اور اچھا ایکسپیرینس یہاں پر۔ میں UP سہارنپور سے آئی ہوں اور یہاں کی میری طبیعت خراب ہو گئی، ابھی BP ہو گیا میرے کو ایک دم، تو میں دکھانے کے لیے اس میں ہاسپٹل میں آئی ہوں۔ یہاں کی سویدھائیں بہت اچھی ہے اور ڈاکٹر صاحب نے بہت پیار سے ہمارے سے بات کی ہے، اچھی طریقے سے بات کی، اچھی طرح چیک اپ کیا اور ریسٹ کرنے کو، دوائی دینے کے بعد ریسٹ کرنے کو بولا ہے کہ تھوڑا ریسٹ کرو پھر آپ کا دوبارہ چیک اپ ہوئے گا۔ ایکوٹ ماؤنٹن سکنس کے پیشنٹ ہے کیونکہ یہ ہائی الٹیٹیوڈ ایریا ہے، تو کسی کو ہیڈ ایک رہتا ہے، کسی کو سانس لینے میں دقت آتی ہے کیونکہ اوپر آکسیجن کا لیول تھوڑا سا کم رہتا ہے، تو اس ٹائپ کے پیشنٹ تھوڑے سے آ رہے ہیں کل سے اور ہم ان کو پراپر ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں۔ شری الکھ صاحبہ ٹرسٹ کے اہتمام سے گرو پورنیما کے موقع پر آج چشمہ شاہی سری نگر میں واقع گرو ماتا شری روپ بھوانی استھاپن پر ایک ہون منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا بھی موجود تھے۔ انہوں نے مندر میں حاضری دی اور امن اور خوشحالی کے لیے پرارتھنا کی۔ ہون میں سینکڑوں شردھالوؤں نے شرکت کی۔ بھارتیہ فضائیہ نے آج سون مرگ کے تھاجواس گلیشیر میں ایک ریسکیو آپریشن کے دوران 2 زخمی سول کوہ پیماؤں کو بچا لیا۔
فیصل وانی اور ذیشان مشتاق ماؤنٹینئر گلیشیئر پر زخمی حالت میں پھنس گئے تھے، جس کے بعد بھارتی فضائیہ کے ALHM کے 3rd ہیلی کاپٹر کی مدد سے ان کو بچا لیا گیا اور IAF ہسپتال پہنچایا گیا۔ اس آپریشن کی نگرانی ایئر فورس اسٹیشن سری نگر کے عملے نے انجام دی۔ نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر ناصر اسلم وانی نے انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ عوام کی مشکلات کا ازالہ کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے عوام کو بجلی، پانی اور راشن وافر مقدار میں بہم رکھنے کے لیے انتظامیہ سے مطالبہ کیا۔ آج پریس کے لیے جاری اپنے ایک بیان میں انہوں نے الزام لگایا کہ بجلی فیس میں اضافہ اور راشن کے کوٹے میں کمی سے شہر و گاؤں کے لوگ پریشان حال ہیں۔ انہوں نے انتظامیہ سے اپیل کی کہ وہ بجلی فیس میں اضافے اور راشن کوٹے میں کمی کے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ GST ہفتہ کی جاری تقریبات کے حصے کے طور پر اسٹیٹ ٹیکسز ڈپارٹمنٹ نے آج ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کمپلیکس سری نگر میں مختلف سٹیک ہولڈروں کے ساتھ ایک تبادلہ خیال نشست کا اہتمام کیا۔ نشست کی صدارت ایڈیشنل کمشنر اسٹیٹ ٹیکسز کشمیر شکیل مقبول نے کی، جبکہ محکمے سے وابستہ دیگر افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ سٹیک ہولڈروں کی نمائندگی کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز کشمیر، اکنامک الائنس، جوائنٹ ٹریڈرز ایسوسی ایشن، PHD چیمبر اینڈ کامرس اینڈ انڈسٹری، شہری خاص ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز کوآرڈینیشن کمیٹی جیسی مختلف ٹریڈ اینڈ مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشنوں نے کی۔ اپنے خطاب میں ایڈیشنل کمشنر موصوف نے 2017 میں GST کی عمل آوری کے وقت سے محکمے کی پیش رفتوں اور روشنی پر تفصیلاً روشنی ڈالی۔ اس موقع پر مختلف ٹریڈ باڈیز کے نمائندوں نے کہا کہ اپنے تبادلہ خیال اور نشست میں GST کے مختلف پہلوؤں پر غور و خوض میں حصہ لینے کے لیے اسٹیک ہولڈروں نے ایک پلیٹ فارم کو اچھے جامہ پہنانے کی کوشش کی۔ محکمہ ایگریکلچر کے ڈسٹرکٹ ایگریکلچر آفیسر کپواڑہ کی صدارت میں آج ہندواڑہ میں پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا کے بارے میں ایک بیداری پروگرام کا انعقاد ہوا۔ اس پروگرام میں بلاک راجوار اور قاضی آباد کے زرعی ملازمین، سرپنچ اور دیگر افراد نے شرکت کی۔ پروگرام کے دوران فصل بیمہ پاٹھشالہ کے بارے میں شرکاء کو جانکاری دی گئی۔ اس موقع پر ضلع ایگریکلچر آفیسر کپواڑہ نے بتایا کہ یہ اسکیم پہلے ملک کے دیگر حصوں میں لاگو ہوئی تھی، لیکن اب سرکار نے اس اسکیم کو بھارتیہ کرشی بیمہ کمپنی کے ذریعے وادی کے 9 اضلاع میں لانچ کیا ہے، جس میں ضلع کپواڑہ بھی شامل ہے۔ وادی میں آج بلند پایا ولی حضرت ملا آخوند طیوب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس سلسلے میں ان کے آستان عالیہ واقع کنی مزار شاہ قدل سری نگر میں صبح سویرے سے ہی عقیدت مندوں کی ایک خاصی تعداد نے ختمات المعظمات اور درود و اذکار کی مجلس میں شرکت کی۔ آج ہی حضرت تاج بی بی کا رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک بھی ان کے آستان عالیہ واقع ملک یار فتح قدل میں نہایت ہی عقیدت کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر حضرت تاج بی بی کی سیرت پاک، علمی اور روحانی کمالات پر علماء کرام نے روشنی ڈالی۔ بھارت اور ویتنام نے قانون و انصاف کے شعبے میں تعاون کے خاطر اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں فریقوں نے مفاہمت ناموں سمیت قانون و انصاف کے شعبے میں وسیع تر تعاون پر تبادلہ خیال کو آگے بڑھانے کے لیے سرکاری سطح کی بات چیت پر اتفاق کیا۔ قانون و انصاف کے مرکزی وزیر ارجن رام میگھوال اور ویتنام کے وزیر قانون کے درمیان نئی دلی میں ایک دو طرفہ میٹنگ ہوئی۔ سیاسی پارٹیاں اب اپنے مالیاتی اکاؤنٹس چناؤ کمیشن کو آن لائن وسیلے سے جمع کروا سکیں گے۔ انتخابی کمیشن نے پارٹیوں کے لیے عطیات سے متعلق رپورٹ، آڈٹ شدہ سالانہ اکاؤنٹ اور انتخابی اخراجات کے گوشوارے داخل کرنے کے لیے ایک ویب پورٹل کا شروعات کی ہے۔ عوامی نمائندگی کے قانون اور شفافیت سے متعلق رہنما خطوط کے مطابق یہ مالیاتی گوشوارے سیاسی پارٹیوں کو وقتاً فوقتاً چناؤ کمیشن میں جمع کرانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو تحریر کردہ ایک خط میں چناؤ کمیشن نے کہا کہ یہ سہولت سیاسی پارٹیوں کو رپورٹس کی فزیکل فائلنگ میں درپیش مشکلات پر قابو پانے اور مالیاتی گوشوارے کو بروقت داخل کرنے کو یقینی بنانے کے لیے فراہم کی گئی۔ بھارت کی G20 کی صدارت کے تحت سٹارٹ اپ 20 شکھر سربراہ کانفرنس آج ہریانہ کے گروگرام میں شروع ہوئی۔ سٹارٹ اپ 20 کا رابطہ گروپ اس 2 روزہ سٹارٹ اپ شکھر سربراہ کی میزبانی کر رہا ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کامرس اور صنعت کے وزیر مملکت سوم پرکاش نے کہا کہ ایک ثقافتی طور حساس سٹارٹ اپ ایکو نظام کے قیام میں تعلیم اور بیداری اہم رول ادا کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اختراع کے عالمی اشاریے میں حالیہ عرصے میں بھارت کی بہتری منفرد سٹارٹ اپ ایکو نظام کی وجہ سے ہی آئی ہے۔ اب پیش ہے موسم سے متعلق جانکاری۔
महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान आम तौर पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 32.3 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 37.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 28.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। आदाब। पापा यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है, मैं आपको ले